بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہمارے لیے اس قدر جامع اور اس قدر عظیم ہستی کا مقام اور تصور رکھتی ہے کہ آپ جب دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے تب بھی آپ رحمت تھے۔ جب حضور علیہ والسلام اس دنیا میں قدوم میمنت لزوم کے ساتھ جلوہ افروز ہیں اور مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی وادیوں کو اپنے جلووں سے سیراب کر رہے ہیں تب بھی رحمت ہیں۔ اور حضور جو ہم سے ظاہری پردہ فرما گئے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں بھی ہماری رحمت ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی حضور علیہ السلام رحمت ہی رحمت ہے۔ اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو سراپا رحمت قرار دیا جاتا ہے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی رحمت کے اس اظہار کو ہر مقام پر اپنی امت پر ایک سائباں کے طور پر قائم فرمایا کہ کوئی بھی امتی تو آپ یوں سمجھیے کہ ایک اعتبار سے خاص ہو گیا، لیکن یہ رحمت اتنی عام ہے کہ جیسے اللہ کی ربوبیت سے عالم کی کوئی شے خالی نہیں ہے، اسی طرح سے مصطفیٰ کی رحمت کے سائبان سے بھی عالم کی کوئی شے باہر نہیں۔ حضور علیہ السلام ہی کی رحمت کا یہ فیضان ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک اور مقدس راتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اچھا، اس ماہ مبارک کو جسے ماہ شعبان کہتے ہیں، اس ماہ شعبان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اسی نصف شعبان المعظم یعنی 15ویں شب کے سبب سے حاصل ہے۔ یہاں ہم اگر یہ کہنا چاہیں کہ یہ ماہ شعبان المعظم خاص طور پر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت خاصہ کا ایک مظہر ہے تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ میں اس کی چند ایک آپ کو اشارے دینا چاہوں گا، جیسے مثال یوں لے لیجئے کہ اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک میں حضور علیہ السلام کو وہ اعزاز اور وہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ جو آج تک جاری و ساری ہے، قیامت تک جاری و ساری رہے گی۔ اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت درود ہے وہ نازل فرمایا، تو اس ماہ مبارک کو درود و سلام کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ نصف شعبان المعظم ہو یا پورا شعبان المعظم کا مہینہ ہو، اسے جہاں آپ مغفرت اور جہاں پر توبہ قبول کرنے والا مہینہ قرار دیتے ہیں، تو یہ مغفرت اور توبہ قبول کرنے والا مہینہ بعد میں بنا ہے۔ پہلے اس کی نسبت حضور علیہ السلام کے درود کے ساتھ ہوئی ہے۔ فرمایا کہ حضور کے درود و سلام کے ذریعے سے اس شعبان المعظم کا اہتمام کرو، اللہ رب العزت توبہ اور استغفار کے دروازے تمہارے لیے کھول۔ مطلب اگر میں آپ کے اس جملے سے اس بات کو یوں سمجھوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین پر مزید رحمتوں کی جو برکہ برسائی، اس رحمت کا صدقہ سرکار علیہ السلام نے ہمیں بھی عطا کر دیا کہ اپنی رحمتوں کے ذریعے سے جو ہے ہمیں اس رات کو عطا کر دیا۔ بے شک بے شک، اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اعمال صالحہ میں فرائض کے بعد کوئی اور عمل نہ کرے، صرف درود پڑھتا رہے، دعا تک نہ مانگے، اللہ رب العزت ان لوگوں سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے جو دعا مانگ کر رب سے لیتے ہیں، درود کی برکت سے اللہ بن مانگے انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا، کیا ہوا تھا اس رات؟ سرکار علیہ السلام جو ہے بقیع چلے گئے، جی کیا ہوا؟ وہ کیسی میں وہ روایت بھی عرض کرتا ہوں جو کہ سنن ترمذی میں اور دیگر کتب میں موجود ہے، اور ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعزاز اور شرف عطا فرمایا۔ ہماری عزتیں اس عظیم ماں کے قدموں پر قربان ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کو جب اپنے مبارک بستر پر جلوہ افروز نہ دیکھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں جب مدینہ المنورہ کی گلیوں کی جانب روانہ ہوئی، یوں کہیے کہ امت پر رحمت کی برکھا برسانے کے لیے نکلی۔ سبحان اللہ۔ اب حضور علیہ السلام کی تلاش جاری، اور تلاش کس چیز سے ہوتی تھی؟ صحابہ نے ذکر کیا ہے، حضور علیہ السلام کے مبارک جسم سے جو خوشبو آیا کرتی تھی اس کو سونگھ کر حضور کے مقام کا پتہ چل جاتا تھا۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ جنت البقیع پہنچی ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ فرما رہے ہیں۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے کریم لجپال کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ انور آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے، اور حضور علیہ السلام اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ جب حضور فارغ ہوئے تو مجھے اپنے ساتھ پایا تو فرمایا کہ عائشہ جانتی ہو کہ یہ رات کون سی رات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی ارشاد فرمائیے۔ یہ اہتمام بقیع میں آ کر آپ نے فرمایا یقیناً عظمتوں والی رات ہے، تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کو، سیدہ پاک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ بخشش اور مغفرت کی رات ہے کہ اللہ رب العزت قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اپنے
جو ہے گناہگار بندوں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ اور قبیلہ بنی کلب کی مثال بھی اس لیے میرے خیال دی گئی کہ سب سے زیادہ بکریاں ہونی، سب سے زیادہ بکریاں، کثرت کے ساتھ بکریاں، کہ اس کی تعداد لوگوں کو نہیں معلوم ہوتی تھی، ایک بکری کے جسم پر بال کتنے اس کی تعداد آپ اس کی نہیں معلوم۔ اس وقت اس جو قبیلہ ہے اس کی بکریوں کی تعداد لوگوں کو معلوم نہیں تھی، آقا کائنات نے ان بکریوں کے بالوں سے زیادہ بخشش اور مغفرت کی نوید عطا فرمائی۔ ایک اور میں آپ کو اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جو تفسیر کشاف میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا، فرمایا کہ یہ 15ویں شب حضور علیہ السلام کی رحمت خاصہ کا مظہر اس اعتبار سے بھی ہے کہ حضور کی شفاعت کامل ہوئی۔ فرمایا وہ کیسے؟ کہا 13ویں شب اللہ کی خدمت بارگاہ میں عرض کیا، باری تعالیٰ مجھے شفاعت عطا فرما، 1/3 شفاعت عطا کی گئی امت کی، جی۔ پھر 14ویں رات پھر مانگا گیا، 2/3 عطا کر دی، لیکن جب 15ویں شب آیا، باری تعالیٰ تو مجھے شفاعت میں مزید برکت عطا فرما۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو شفاعت کامل عطا فرما دی۔ اب حضور علیہ السلام اپنے دامن شفاعت میں جس گناہگار کو داخل کرتے چلے جائیں گے، رب ذوالجلال بخشش اور مغفرت کی نوید سناتا چلا جائے گا۔